الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جانے بین کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر اور واعظ سننے کا مقصد ہوتا ہے کہ سن کر سمجھ کر اور مان کر اس پر عمل کیا جائے۔ صرف سننا بھی کافی نہیں ہے، صرف سمجھنا بھی کافی نہیں ہے، صرف ماننا بھی کافی نہیں، اصل مقصد ہے عمل۔ جب دین کی کوئی بات کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے اور دلائل سے مزین ہو، دلائل سے ثابت ہو تو مان لینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مذہبی جماعتیں اور مذہبی فرقے جو تھے وہ یہودی، عیسائی، مشرکین
اور ایک فرقہ تھا مجوسی. ہر جماعت اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. یہودی کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. اور کرسیاں فارغ کر رہے ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں باقی سب. قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا. تو آپ نے فرمایا تم سب غلط ہو میں ٹھیک ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سب کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. یہودی بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. آپ نے فرمایا تم سب نہیں ہو میں دین ابراہیمی پر. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ نے فرمایا تم سب غلط ہو میں دین ابراہیمی پر ہوں. اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے. حضرت ابراہیم خالص موحد مسلمان تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ کامیابی کے لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے اب شرط یہ ہے قیامت تک کہ میرے بھیجے ہوئے آخری نبی کی اتباع کرو. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے حضرت محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور وہ آدمی بد نصیب ہے جس کو حضرت محمد کا دین سمجھ نہیں آیا اور اس نے اپنی ساری زندگی نبی پاک کے دین کے خلاف گزاری. اب قیامت تک کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے دین محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید قانون کی کتاب ہے
اور قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت محمد کا انتخاب فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے بے دین ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ اگر اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا جیسے حضرت محمد نے سمجھایا اور اس کے صحابہ نے سمجھایا یا ائمہ مجتہدین نے سمجھایا تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، حق سمجھ آ جائے گا اور انسان کی دنیا اور آخرت اتباع کرنے کے بعد کامیاب ہو جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ دی یہ کافی ہے، ہم مسلمان ہو گئے بس کافی ہے، ہمارا ابا مسلمان تھا، ہمارا دادا مسلمان تھا، بس ہو گیا، اب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو دین نہیں سمجھتے، دین سنتے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اپنی مرضی سے، اپنے خیال کے مطابق، اپنی سمجھ سے یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ اگر میرا پیارا بننا ہے تو میرے محمد کے پیچھے چل کر آؤ، اس کی اتباع کرو، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارو، پھر اللہ فرمائے میرے محبوب اور پیارے بن جاؤ۔ یہی غلطی تھی یہود اور نصارہ کو، کہتے تھے ہمارے بڑے جو تھے وہ نیک تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، بس ہم تو جنت میں جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کو پیارے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے باپ کے نزدیک بیٹا ہوتا ہے۔ تو باپ جیسے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، بی بی مریم کو، حضرت عزیر کو ماننے والے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے قانون نہیں بنے گا، میری بات سنو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے اعلان فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو فرمایا فاتبعونی، اللہ کا محبوب بننے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرا حکم مانو، میری شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ یحببکم اللہ، اللہ آپ کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لے گا۔ بس گل ہو گئی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ کہتے تھے ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولیوں کا کردار کچھ اور ہے، تمہارا کردار کچھ اور ہے۔
ولی کا عمل کچھ اور ہے، تمہارا عمل کچھ اور ہے، پیغمبر کا عمل کچھ ہو رہا ہے، تمہارا عمل کچھ ہو رہا ہے۔ ولی کبھی بھی اللہ کا غدار نہیں ہوتا، ولی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کے دین پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ولیوں کے کردار کو، ولیوں کے عمل کو نہیں مانتے۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ ذرا سنو، تمہیں سنائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بی بی مریم ولیہ کاملہ مطہرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بی بی حنا وہ بھی ولیہ کاملہ ہے۔ ان کا کردار سنو، ان کا عمل سنو، ان کا عقیدہ سنو اور اپنا موازنہ کرو کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا بندہ کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو۔ اللہ پاک فرمائے قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب اللہ کے سامنے کی درخواست کی، یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا ہے، بی بی مریم کا نانا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا پڑنانا ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران کی گھر والی منت مان رہی ہے، منوتی مان رہی ہے، نظر مان رہی ہے، اور سنو کیا کہتی ہے، انی نذرت رب انی نذرت لکا، یہ ولیہ کاملہ مطہرہ کہتی ہے اے میرے رب، میں نے تیری محبت میں، تیرے لیے، تیری رضا کے لیے منت مانی ہے۔ یہ نظر، یہ نیاز، یہ منت، یہ منوتی، یہ مالی عبادت ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب منت منوتی مالی عبادت ہے تو اس کا حقدار بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ اگر کسی انسان نے منت ماننی ہو تو مانے، لیکن اللہ کے نام کی کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو روز 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1 دیگ حلوے کی غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ یہ منت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ منت منوتی یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی نیک ولیہ کاملہ کہتی ہے رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے تیری رضا کے لیے منت مانی ہے۔ اور منت بھی کیا کہتی ہے، ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے،
میں اس کو تیری رضا کے لیے تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی. ما فی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں. آپ ذہن ہے کہ مسجد کی خدمت کے لیے بیٹا چاہیے، ہے جی، بیٹیاں نہیں ہوتی. عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. کہتی اللہ جی میں منت مان رہی ہوں کہ اب میں امید سے ہوں، اگر میرا بیٹا ہو گیا تو میں اپنے کام میں نہیں لگاؤں گی، تیرے گھر کے خدمت میں لگاؤں گی. پھر کہتی ہے فتقبل منی، اللہ جی میری اس منت کو، میری اس نظر کو قبول فرما. اب عبادت کو قبول کرنا، منت کو قبول کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو دونوں باپ بیٹا کہتے ہیں ربنا تقبل منا. اللہ جی تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، پتھر اٹھائے، گارا اٹھائے، اس گھر کی بنیادیں اٹھائی ہیں، اب تیرا گھر مکمل ہو گیا ہے. ہماری دعا اور درخواست یہ ہے تقبل منا، ہماری اس عمل کو قبول فرما. ٹھیک ہے نا؟ عمل قبول کرنا، دعا قبول کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی نیک بندی بی بی حنا کہتی ہے ربنا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میں منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تیری رضا کے لیے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، میری اس منت کو قبول فرما. کہہ دیا اللہ جی میں نے آپ کو کیوں یہ کہا؟ کہہ دی انک انت السمیع العلیم، کیونکہ دعائیں سننے والا بھی تو ہے اور اندر کی نیت کو جاننے والا بھی تو ہے. یہ دعا جو ہے نا کرتے ہم، یہ اللہ کا حق ہے. اس کو حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب سمجھ کے یہ دعا کرنا صرف اسی کا حق ہے، کسی کے اور کے سامنے دعا نہیں کرنی. اس کو کہنا کہ ہم دعا کریں اللہ قبول کرو. دیکھیں یہ اللہ کی ولی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی. اللہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے، اور ایسی ولی ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا اور اس کا واقعہ اللہ کو پسند آئے. اب ارادہ کیا ہے؟ کیا پیدا ہو؟ بولو کیا پیدا ہو؟ بیٹا ہے جی. اللہ فرماتا ہے فلما فَزَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى. اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، میں اللہ کے گھر کے لیے آزاد کروں گی. اب جب پیدا ہوگی تو وہ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اندر کے حالات جاننے والا میں ہوں. جی یہ جو مشین کے ذریعے تو یہ آلات ہے معلوم کرنے کے، ورنہ ویسے سامنے بیٹھ کر کو گئے تیرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، یہ صفت کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت.
بیٹی پیدا ہو گئی. اب ارادہ یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، تو یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ارادے پورے کرنا یہ بندے کی اپنی صفت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. بندہ ارادہ کچھ کرتا ہے، کام کچھ ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کو پہچانا اپنے ارادے پورے نہ ہونے کی وجہ سے. میں کسی کام کا ارادہ کرتا تھا لیکن وہ پورا، میں دوسرا ارادہ کرتا پورا نہیں ہوتا. میں سمجھ گیا کہ اپنی مرضی سے اپنا ارادہ پورا کرنا یہ میری صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ابھی بھی کہتی ہیں ربینی وضعتها انثی، اللہ یہ تو بیٹی ہے، تو میرا مقصد تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، تیرے گھر کے لیے میں آزاد کروں گی. اللہ فرمائے واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ کا تو پتہ تھا جو کچھ اس نے جنا. اللہ نے پتہ نہیں بھی تھی جمی، لیکن وہ صنف نازے کہنا اپنے دل کا دکھ دے رہی ہے، اپنے دل کی بات سمجھا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا مجھے تو پتہ تھا جو اس نے جنا، لیکن اس بات کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ لیس ذکر کالانثی، میں نے جو اس کو بیٹی دی ہے اس کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا. اس بیٹی کا شان کہیں بیٹے کی صفت نہیں ہو سکتی. کیوں کہ اس کے پیٹ سے پھر بڑی ہوگی تو ایک نبی پیدا ہو. تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں عورت سے، مردوں سے، عورت سے ہیں. ہاں اللہ فرمایا لیس ذکر کالانثی، میں نے جو بی بی حنا کو بیٹی دی ہے نا، مرد کی یہ شان نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بیچاری افسوس کر رہی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی منت ماننے کی توفیق عطا فرمائے. غلط منت مانتے ہیں ہم، نظر نیاز مانتے ہیں، منوتیاں مانتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ کے نام. ہمیشہ اللہ کے نام کی منت مانو اور جائز مانو بس. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ نے میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا مریم. مریم بمانا عابدہ، مریم بمانا عابدہ، عبادت کرنے والی. آسانی زبان چاہتے ہیں عابدہ، اردو چاہتے ہیں عابدہ، یہ اس زمانے کی بولی ہے مریم. اور مریم کا مانا عبادت کرنے والی، نیک عورت. کہہ دیا اللہ دی بیٹی تو ہو گئی. انی اعیذھا بک وذریتھا، اس کو بھی اور اس کی آگے اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچانے کے لیے اللہ تیرے حوالے. یہ ایک ولیہ کا طریقہ ہے نہیں کہ اگر شیطان کے حملوں سے، کسی دشمن کے حملوں سے بچنا ہے تو عقیدہ یہ رکھو کہ مصیبت سے بچانے والا کون ہے. اب کیا سمجھائے مسلمانوں کو؟ آپ کے علاقے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں جب مکان بناتے ہیں تو اوپر پرانی وہ ہانڈی رکھ دیتے ہیں، کچوی، وہ بھی پرانی جیڑی سالن پکاون دے قابل. اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پکے مکان تے اگر منہ تھی کچوی رکھو تو نقصان نہیں تھیندا.
یہ ہونا سا مسلمان نقصان تو بچاونا نفع دیونا یہ کہندی صفت ہے اللہ دی تے درخواست کہنوں کرنی ہے یہ حالت ہے ساری 20 لاکھ دی کار ہے پرانا جدی دا پوالا بدی ودنا قرآن دی آیتوں دی اللہ دی تو مہربانی فرما تیرے حوالے سواری پہ سوار ہونے کے لیے دعا ہے کہ نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام ایک خطرناک طوفان میں کشتی چھوڑ رہے تھے کشتی تو اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ پرانی جوتی باندھ دو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا کل بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم میرے پیغمبر یہ دعا پڑھو کہ اللہ اس کا چلنا اس کا رکنا تیرے نام سے ہے بسم اللہ مجرہا اللہ کا نام لے کر میں چلا رہا ہوں اس کا چلنا ومرساہا اور اس کا رک جانا یہ سارا اللہ کے نام سے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین جب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اونٹ پر سوار ہو جاؤ کسی خطرناک سواری پہ سوار ہو جاؤ تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پاک ہے وہ ذات شریکوں سے جس نے اتنا بڑا جانور ہمارے تابع کر دیے گھوڑا کھڑا ہے منہ سر جھکا کے اے اتنے چڑھا بنا اٹھ شاید بڑا سارا اٹھ ادھر تے بہ گیا یہ دعا جلے جہاز سے چڑھو اس میں ڈاڑی سمجھ آتی وہ آدھن 35,000 فٹ دی بلندی تے جہاز میں تھی اور 900 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تھی اتنے تو 60 میل ہوتے 120 تے کار ونجے تک نالا ہولے چلا جی 900 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے 35,000 بلندی تے چلنا ہے اس واسطے سارے پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له اتنے سارے پڑھ دیں اللہ سونے دی شان ہے جتنا بھی سفر ہوئے جہاز سفر کر کے خیریت نال اپنے ادے تے پہنچنا لیکن سن سمجھ نہیں ہے اللہ دی نیک بندی اپنی بچی نو شیطان دے حملے تو بچاون واسطے کیا کرے انی ہوئی جو بے کا اللہ جی میں تیرے حوالے کرے دیا یہ ہماری بولی سمجھ آتی ہے اردو ٹھیک ہے نا اچھا جی صحیح ہے آپ کو تو آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ استاد آج اردو تو کیا شروع تھی کہ میں مہمانوں کی عزت کر رہا ہوں چلو یہ باہر سے آئے بیچارے آتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ تھوڑا کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں یہ دیکھیں یہ زمین کے اس کونے پہ پہنچے جہاں آگے کوئی چیز نہیں ہے پانی پانی ہے اتنا بڑا سفر 16 گھنٹے کے 19 گھنٹے جہاز پر سفر کیے اور وہاں پہنچے جہاں آگے پانی ہے اور کوئی آبادی لیکن کتنا لمبا سفر کر کے اللہ کی توفیق سے گھر واپس سادہ بال جمنے تو کیا کریں گے نال شیخ ٹونگی کھڑی نال ماسخانے چھری رکھی ہوئی ہے ایک بلا کہ اے لوہے رکھے یہ شیطان حملہ نہیں کرے مرو لوہارا دکھا تو کا جین بڑے نہیں نہ نہیں سمجھے
اگر لوہا جنہ کا رکاوٹ ہے تو لوہارا دے گھر رکا کیا تماشے. اگر اللہ سے توفیق مانگنی ہے تو دیکھیں ولی کیسے کہہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ دی میں اپنی بیٹی بھی جگہ ادی جڑی اولاد تھی سی اس نو بھی تیرے حوالے کریں دیاں. اللہ فرمائے فتقبلها ربها بقبول حسن. اسا کیف تقبل منی، اللہ جی میری منت کو منظور فرما. اللہ فرمائے فتقبلها ربها بقبول حسن، میں بڑے اچھے انداز نال دی منت قبول فرمائی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تے بڑے سونے طریقے نال میں دی تربیت کی تھی، کیونکہ وہ دا مالک فوت ہو چکا ہے. حضرت عمران فوت ہو چکا، تے بی بی حنا زندہ ہے، اس نے امید ہے پھر بچی پیدا ہو گئی، اس نے منت منی. والد نہ ہوئے تو بچہ پیدا ہو جائے تو پریشانی تو ہوندی. اللہ فرمائے میں انبتھا نباتا حسنا، بڑے سونے طریقے نال میں تربیت کی تھی. تربیت واسطے کفلہا زکریا، میں حضرت زکریا جڑا دا ماں سڑائی خالہ ہے خالو، اس نو دا سرپرست بنا دیتا. جیڑی بچی دی تربیت نبی کرے، آپ اندازہ رہو ادن صحبت صالح ترا صالح کنت. نیکت باسو تو نیک تھی سو، برت باسو تو برے تھی سو. تے جڑا پیغمبر دے نال رہے تربیت ہے. ہن حضرت بی بی مریم دا سرپرست کفیل حضرت زکریا علیہ السلام بن گئے. اس نے دی تربیت دا بڑا اچھا انتظام کر دیتا، علیحدہ مکان بنا دیتا، علیحدہ حجرہ بنا دیتا، دیکھ بھال تربیت شروع کر دیتی. اللہ پاک فرمایا تو آندہ ہی جھاتی پہندا دیدا آندہ تے بہندا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جس ویلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام آمین ہاں چکر لاؤن واسطے مکان اچ دیکھے نا، واجد عندہا رزقا، واجد عندہا رزقا. اگوں بڑھدن مکان پابندی لوگاں تے تھے کوئی نہیں آ سکتا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام آ سکتے ہیں. لیکن حال اے ہے کلما دخل، اللہ فرمائے جب بھی جس ویلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے حجرے جو وڑتے ہیں دے دے گیان واجد عندہا رزقا. اگو بے موسم پھل، بے موسم میں بیٹھے ہے جی. قال یا مریم انا لک ھذا، گھر دے سرپرست دا حق بندا ہے. گھر دے سرپرست دا حق بندا ہے جو میں جو ہر شے آن دیندا، اے میں نہ گھن آیا کتھوں آئیے. بندا کہ نہیں بندا یار جی. پاویں والد سرپرست ہے، چاچا سرپرست ہے، ماما سرپرست ہے، کوئی بھی ہے. آرام سے بابا جی ادھر دیکھو، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ. جتنے شوق نہ لاندے آرام سے بابا سارے تھوڑے دیکھنے لگ گئے بھی یہ کتنا ہے. سرپرست کوئی بھی ہے، وہ محتاب جڑے ہیں انہوں دی دیکھ بھال کر رہے ہیں.
اگر کوئی اپنے عمل دے خلاف گل دیکھے تو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ جی یہ جوڑا کتوں ہے؟ اگر میں گھا تے گئی ہاں تے راہ تے پی آئی، میں گھا تے گئی ہوں، گھاس کاٹنے کے لیے گئی ہوں، راستے میں پڑا، اچھا بڑا سونا جوڑا، پیو ہی خوش ہو گیا، بڑا سونا جوڑا۔ نہیں سمجھا؟ اگر سمجھ گئے تو اتنا کافی۔ اے مٹھائی کتوں آئی ہے؟ اے فروٹ کتوں آئے؟ سڑا گمان ہی بندہ نہیں کر سکتا کہ حضرت زکریا یا بی بی مریم دے وچ کوئی غلطی آئی، پتہ نہیں بندہ مسلمان ہی راسی کہ نہیں۔ بے موسم پھل، بے موسم میوے، اللہ دا نبی سرپرست ہے اور ویکھ کے چپ نہیں رہ سکتا۔ آدھے قال شاہ مریم نہ لگے ہاضا، مریم ایک کتوں آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت بی بی مریم آدھیے هو من عند اللہ، اے اللہ بھیج رہا ہے۔ اس کو کرامت آدھے دے، اس کو کیا دے؟ ولیاں دی کرامت بھی برحق تے نبی دا معجزہ بھی، پر کو منن والی گل ہوے تے اقمال صاحب آدھا بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جہاں ہاتھ گھنے نہ تا جیڑی دہاڑ اس جاڑو بندہ نہ ہی مردا، نبی پاک دا ہاتھ صحابہ گھندے ہیں کہ کوئی نہ، سوا لاکھ پیغمبر انہوں دے صحابہ انہوں دا ہاتھ گھندے ہیں کہ کہنا تو انہوں دے موت کوئی نہیں آئی۔ جب کوئی بندہ سوچے تو صحیح بھی کیا آخر، خیر کرامت پر حق کے سارا ایمان ہے۔ اگر سچا اللہ دا ولی ہے، کوئی ایسی گل سامنے آ گئی تو سی رکھیں گے۔ بی بی مریم آدھے قالت ہوا من، لیکن حضرت زکریا نا پیغمبر نا آدھے اللہ جو دے دے کوئی ذریعہ سبب تو ہونا نا، تیرا سرپرست میں ہاں، تیرا کفیل میں ہاں، دیکھ بھال کرنے والا میں ہاں، ہور کون آگے تیرے اے مندسا آدھے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جلے وہ دیوان تے آوے تم تو حساب نہیں دے دا، موسم نہیں دے دا، سیانے آدھیں چھت پاڑ کے دے دا۔ حضرت زکریا نبی ہیں، او وقت دی ولیہ ہے، نیک عورت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ خصوصی رحمت نہ دو، رحمت دا نزول ہو رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر 120 سال تک پہنچ گئی، اولاد کوئی نہیں، جلدی خیال آ گیا رحمت دا نزول ہوندا پہ تے میں بچوں کو درخواست دے دے وہاں۔ نبی پاک فرمائے ماں کہ اولاد دے بارے پلوچے نہ کٹے کرو، اے لتاں تے رٹنی شالا، تیری قبر دیکھا میرا پتر، گڈی تلے سیرا بھی، اے دوئیں کریں گے نا۔ نبی پاک سارے آنکھوں، نبی پاک منع فرمائے، منع کہ عورتوں کو سمجھاؤ، بعض دفعہ قبولیت دا ٹائم ہوتا ہے، عورت نو پتہ نہیں ہوتا، ایدی زبان چ جملہ اس ٹائم نکل گیا تو دعا گئی تے قبول ہو گئی۔
اس واسطے احتیاط نال پلو طریقہ کرو جی مولانا تعالی بندیالوی صاحب آدھے بین بے سارے محلے دا بندہ ماں ناراض ہوئی اس آنکھے باہر نکلتا پہ اس آنکھے شالا جیندہ نہ ملیں شالا جیندہ نہ ملیں ادھے انہیں گھنٹے کے بعد وہ لاش تبیج گئے اتنے گیا حجامت کراؤنا اتنے بھیڑوں بھی نہ اس طرح مارا کے کہیں تو قتل ہو گئے ادھے انہیں گھنٹے بعد لاش تبیج گئے اس واسطے کہنا کوئی پتہ نہیں کیڑا ٹائم قبولیت ہے لیکن یہ پتہ لگو نہیں آثار نال کہ قبولیت کا ٹائم ہے تو منگن دی بھی کوشش کی کرو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رمضان شریف کے آخری دہاکے خاص کر شب قدر والی رات رحمت ہاں جتنا مانگ سکو پھر آپ نے فرمایا میرے امتیو رات دا ادھی رات تو بعد اوکھا ٹائم ہے نا ادھی رات تو بعد اللہ دی رحمت تلوے اسمان تے آویندی اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر او کوئی ہے معافی منگن والا حل من مسترزق ہے کوئی رزق منگن والا اڈو اعلان ہو رہے بندہ سو رہے نبی فرمایا صلی اللہ اے ٹائم منگن دا رحمت اڈو اعلان ہوتے کھڑے آ جاؤ لیکن اساں تو ٹھیکنا 10 بجے اساں ٹھیکنا 9 بجے وہ ٹائم گیا حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈٹھا بھئی اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہے ہے تے میری عمر 120 سال تے پہنچ گئی تے میرا بیٹا کوئی نہیں درخواست دے ہنالک دعا زکریا ربا ہنالک اسے جھاتے رحمت وسدی میں کہ ہنالک دعا زکریا ربا بی بی مریم کو درخواست دی تھی کہ اللہ کو ایسا مولوی ڈنڈی مرے سنے تھا اگے حضرت زکریا ولیاں دے دربار تھا گیا یہ موئیو یہ کہ جین دیئے کہ دربار تے گیا ہے معلوم تھیا نبی دی سنت ہو گئی ولیاں دے دربار تے وان کے منگنا کم از کم خدا دا قرآن پڑھ کے غداری نہیں کرنی چاہیے ایک تو اللہ دی ولیہ نیک بندی ہے ادھو تے اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے رحمت دا نزول بیخ کے درخواست اس نے کی تھی نا ہنالک دعا زکریا زور نہ لگو ہنالک دعا زکریا ربہ اسے جہاں دے کھڑو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے دعا کی تھی آدھے قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ تیری رحمت واسرے میں زکریا کو ایک پاک بیٹا عطا فرما دے بیٹے دیونا بیٹیاں دیونا اندھی صفت ہے اگر نبی دے واسع ہوتا تا 120 سال خالی اولاد نہ رہندا جی نہ کہ ملک دے واسع نہ کہ صدر دے واسع نہ کہ وزیر اعظم دے واسع نہ کہ غریب دے واسع او دیون تے آوے تو لینا لا دے وے نہ دیون تے آوے تو بڑے بڑے زمیندار بڑے پیسے والے اولاد تو خالی فرعون دا پتر کون ہے فرعون دا دیاں جی ہنالک دعا زکریا ربہ اپنے رب کو درخواست کی تھی دعا کی تھی قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ
اقواد انکا سمیع الدعا. اے درخواست تینو اس واسطے کی دیم جو دعائیں سنن والا تو ہے. ہر کہندی ہر ویلے ہر جا تو سننا یہ اللہ سن. انہیں سن دے تو تسیں بیٹھے ہو، لیکن جیڑا سننا اللہ دی صفت ہے وہ بندے دی نہیں. ساری صفت یہ کچھ کرنا چ میل چوکھی تھی ونے تو ڈورا بند تھی، لیکن اللہ ڈورے ہونے تو پاک، اللہ عیباں تو پاک، اللہ کمزوریاں تو پاک. اُدی سما قوت سما اتنی تیز ہے کدا ہی وہ کمزور نہیں ہو سکتا. جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میں نے خامد طلاق دیتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی مہربانی کرو کوئی صورت کٹو میں اس سے حلال تھی. نبی کا فرمایا جیڑی صورت ہے نا تیری طلاق دی حالت کوئی حکم اس پھر تکرار مہربانی کرو جی میں تھوڑے کو لائی ہوں تو اللہ دے نبی ہو. نبی کا فرمایا کوئی صورت نہیں. اس پھر درخواست کی تھی تکرار کر رہی. اللہ اس میں بیان کیتا ہے جو جا دے لکا تیرے نال جھگڑا کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے میرے پیغمبر میرا مسئلہ حل کرو. اور اللہ دے نبی جب بار بار فرما رہے حال حکم مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. حضرت محمد ہوتا ہے نہیں بولتا جب تک جبریل نہ بولے، اور جبریل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اتو آڈر نہ تھی ہوئے. وہ دیتی ہے بے مسئلہ حال نہیں پیا تھی دا. وہ علیحدہ ہو گئی. اس کا ربا بوہا تا یوں ہے، دروازہ تا یوں ہے، مشکل اس پھنس گئیاں، مسئلہ حل نہیں پیا تھی دا. چھوٹے چھوٹے بچیاں میریاں مہربانی کر کے حکم نازل فرما. اتھا ہی آنے کھڑی حضرت جبریل قرآن گھن کے آ گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. او میرا سونا پیغمبر او عورت جڑی تے نال جھگڑا پئی کریندی ہے نا تے اپنی شکایت اللہ دے سامنے کیتی، اللہ او دی گل سن کیتی. ہن میں جڑی گل کرنی اس واسطے کہانی بیان کیتی. اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہے آدھی واہ میرا اللہ سونا میں سونے محمد دے نال بیٹھی ہوں، میں اودی گل دا پتہ نہیں لگا تے تو عرشاں تو سن گئی تھی. نہیں سمجھ آدھے واہ میرا سونا مالکا میں سونے محمد دے نال عورت جھگڑا کر رہی ہے، میں کو سمجھ نہیں آئی لیکن تو کتھے عرشاں تے سنی تھی. اور دے حق کی مسئلہ حال فرمان انکا سمیع الدعا. حضرت زکریا علیہ السلام دعا منگی اللہ قبول فرمائی. فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المنام ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. دعا منگی، عبادت ان مشغول ہو گئے تو فرشتے آ گئے. اللہ مبارک بھیجی جی اللہ بیٹا دنوں نادت الملائکہ ایک فرشتہ نہ آئے ڈھیر سارے فرشتے آئے. وہ قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام محراب وچ عبادت کر رہے ہیں. آکھن لگے ان اللہ یبشرک اللہ تھانوں خوشخبری دیتی ہے مبارک دیتی ہے کدی آکھے بے یحییٰ اللہ جڑا پتر دیونا نا ہی نہ رکھ چھوڑ. یحییٰ پیغمبر دا نام یحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ اللہ دے حکم دی تصدیق کرن والا ہوشیا، سیدن سردار ہوشیا، حصورن پاک دامن ہوشیا، نبیان نبی ہوشیا، من صالحین نیک ہوشیا. اسی دعا منگی ہے نا رب حبلی ملت ان کا
ذریتن طیبہ، ساڑا بیٹا منگتا نہ رہا، اللہ سونا خدمتگار بیٹا، اللہ سونا نیک بیٹا عطا فرما۔ ہاں جی، اس لیے تو منگا جیسے جام گیا تو میرا سین کچھ آ کے دول وجہ ہے، جیسے بڑا تھی جوتے چاہیے تو ہوں پیوا تو نہ جمع ہوئے تو چنگا ہی۔ اللہ اس اولاد تو بچا ہے، اللہ بچا ہے، ہاں اللہ بچا ہے۔ بعض بندے بڑے عجیب ہونا، خیر چلو ان اتفاقی جین ایک زنانی کا بچہ فوت ہو گیا، زنانی دا تے زنانی آئیاں پرچاون واسطے تے او لائی بیٹھی، میں پیر سونے نو آکھائی پتر دا، پیر سونے نو آکھاں پتر دا، پیر پتر تا دتا لیکن میرے کو ایک غلطی ہو گئی۔ نہ کو کیڑی غلطی تھی؟ اگر میں بھڑی این نہیں آکھا تو پیر سونا پتر دے میں تے حیاتی حال ہو گئے، یہ غلطی میرے کو تھی گئی ہے، وہ دتا تہستے تکھے مار گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ پتر دے وے، دھی دے وے، جوڑے ملا کے دے وے، پتری دے وے، دھی دے وے، اکن دے وے، کہندی صفت ہے اللہ سونے دی۔ تو اللہ پاک نے کیا سمجھایا ہے؟ دو واقعے بیان کر کے یہودیاں اور عیسائیاں کو سمجھایا ہے کہ تساں جو اساں ولیاں کو منن والے ہیں، اساں نبیاں کو منن والے ہیں، اساں انہاں دے اولاد وچوں ہیں، اساں جنت وچ ویسوں۔ اللہ فرمائے انہاں دا کردار دا سنو، وہ تو اللہ دے دروازے دے سوالیاں ہیں، وہ تو اللہ کو منگنے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کہیں کو دعا منگی؟ اللہ کو منگی۔ اس واسطے میرا پیغمبر آ گیا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو نا تو میرے ساڑے محمد یا گلہ مانی آؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔